حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر 13 رجب المرجب کی مناسبت سے ہم نے مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا اور آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کے دین کے اندر مقام و مرتبہ کو جاننے کی کوشش کی۔ میرا خیال آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر یہ تھا کہ آپ پیچھے 2 جمعۃ المبارک رہ گئے ہیں رجب المرجب کے، تو ہم کیوں نہ تذکرہ شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں۔ میں نے اس موضوع پر نیا مواد بھی تیار کر لیا تھا، لیکن اچانک میری نظر آج کی تاریخ پر گئی کہ آج 16 رجب المرجب ہے، تو اسی ماہ مقدس کی 15 رجب المرجب کو ائمہ اہل بیت اطہار میں سے چھٹے امام، جنہیں حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کہا جاتا ہے، ان کا یوم وصال اور یوم شہادت وہ بھی 15 رجب المرجب کو ہے۔ تو ہم نے اس موضوع پر کبھی پہلے تذکرہ بھی نہیں کیا تھا، تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ آج ہم آپ کی سیرت طیبہ کا جائزہ لیں، اور ان سے بھی بڑھ کر میں نے اس بات پر آج کوشش کی کہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام ان کے 40 اقوال ان کو میں نے جمع کیا، اور ان کے 40 اقوال میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، انسانیت اور ایمان کی تکمیل کے طریقے اور ذرائع ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر ابتداءً سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام، جن کا عام طور پر ختم پاک پاکستان اور ہندوستان میں 22 رجب المرجب کو منایا جاتا ہے، وہ 22 رجب المرجب کو اس لیے نہیں منایا جاتا کہ اس دن ان کا وصال ہوا تھا، بلکہ سادہ لفظوں میں کہوں تو عالم عرب میں اس وقت بھی جب سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کا وصال اور آپ کی شہادت ہوئی، تو اس زمانے میں بھی یہ 7ویں کا ختم جو یہاں دلوایا جاتا ہے 7 دن کے بعد، یہ اس زمانے میں بھی رائج تھا، اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کا 7ویں دن بھی ختم پاک پڑھا گیا، آپ کی طرف سے ایصال ثواب کیا گیا، اور وہ روایت اس دن سے لے کر آج کے دن تک 22 رجب المرجب کو، جس کو عام سادہ علاقائی زبان میں کونڈے کہا جاتا ہے، وہ ہوتی ہے، وہ بیسیکلی کوئی کونڈے کوئی شے نہیں ہے، اصل میں ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کرنا وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث نبویہ سے بھی ثابت اور جائز ہے، کرنا چاہیے۔ مگر حاضرین محترم، ہم ابتدا میں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ابتدائی سیرت طیبہ کا ذکر کر کے، آپ کے علمی مقام و مرتبہ کا تذکرہ کر کے، میں تیزی کے ساتھ اس بات پر آنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو اپنی حیات طیبہ میں 40 اہم فرمودات ارشاد فرمائے، جس سے آج کا مسلمان رہنمائی لے کر دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اور بالخصوص اپنی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے، ان کو جان سکیں۔ حاضرین محترم، ابتدا کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو ٹریبیوٹ پیش کیا اور کہتا ہے کہ خلاق دو عالم کا ایسا شاہکار ہے امام صادق، خلاق دو عالم کا ایسا شاہکار امام صادق ہیں، سرکار رسالت کا زندہ کردار امام صادق ہیں، اور قدرت نے عطا کی ہے، قدرت نے عطا کی ہے ان کو پرواز نظر کی وہ طاقت، قدرت نے عطا کی ہے ان کو پرواز نظر کی وہ طاقت، مذہب کی ہر ایک خدمت کے لیے تیار امام صادق ہیں۔ ہم عام طور پر ان کا تذکرہ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کے علمی مقام و مرتبہ کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ ہم آج کی ابتدا کر رہے ہیں اس آیت قرآنی سے
جس کی میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب تم نماز میں داخل ہو جاؤ تو نماز میں داخل ہو جانے کے بعد تم نے میری حمد بھی کر لی، مجھے مالک و مختار بھی مان لیا، مجھ سے ہدایت کا راستہ بھی مانگ لیا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقت میں ہدایت کا راستہ کن لوگوں کا ہے۔ حاضرین محترم، ہم نماز میں داخل ہوئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اب ذہنوں میں سوال آیا، سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا اس بات میں کوئی شک نہیں، قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے ہدایت ملے گی، فرمایا حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے ہدایت ملے گی، لیکن میں نے ایسی شخصیات کو پیدا کر دیا جو قرآن اور حدیث میں ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن لوگوں کو میں نے اپنے قرآن کے علم کی خیرات دے دی ہے، جن کو میں نے حدیث کے علم کی خیرات عطا کر دی ہے، جس کو میں نے اپنے معارف کے علوم کی خیرات عطا کر دی ہے۔ فرمایا آؤ، تم نماز میں داخل ہو گئے، تم نے مجھ سے مانگا، میری تعریف کی، میری توصیف کی، مجھے مالک و مختار بھی مانا، اس جہان کا بھی رب مانا، آنے والے جہانوں کا بھی رب مانا، سارا کچھ کر لینے کے بعد تم نے مجھ سے دعا کی، باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، آؤ میں تمہیں سیدھی راہ بتاتا ہوں۔ وہ سیدھی راہ کوئی اور راہ نہیں ہے، وہی افراد جن پر میں نے قرآن کے علم کے ذریعے، حدیث پاک کے علم کے ذریعے، اپنے معارف کے علم کے ذریعے اپنا انعام کر دیا ہے نا، جس راستے پر وہ چلتے جا رہے ہیں تم بھی اسی راستے پر چلتے جاؤ، میں اپنی ہدایت اور انعام والے بندوں میں تمہیں شامل فرما لوں گا۔ اب پوچھا باری تعالیٰ وہ بندے کون ہیں؟ تو قرآن نے جواب دیا وہ بندے کون ہیں؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، وہ انعام یافتہ بندے انبیاء ہیں، وَالصِّدِّيقِينَ، وہ صدیقین ہیں۔ پھر فرمایا والشہداء، وہ شہداء ہیں، والصالحین، اور نیکیوں پر کاربند رہنے والے ہیں۔ فرمایا وحسن اولئک رفیقا، اگر تم اپنی حیات میں اچھے دوست تلاش کرنا چاہو، یا یہ چاہو کہ ان کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے، ان کی دوستی قبر میں بھی کام آئے، ان کی دوستی آخرت میں بھی کام آئے، تو فرمایا انبیاء سے دوستی کرو، صدیقین سے دوستی کرو، شہداء سے دوستی کرو، پرہیزگاری، نیکی، اطاعت، عبادت کرنے والوں کی دوستی اختیار کرو۔ فرمایا یہ ایسی دوستی ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان سے اچھی دوستی میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں، کسی اور کی میں نے بنائی ہی نہیں ہے۔ حاضرین محترم، انہی نیک بندوں میں سے، انہی صدیقین میں سے، انہی شہداء میں سے، انہی صالحین میں سے قرآن نے انبیاء کے بعد 3 کیٹیگریز بیان کی۔ فرمایا صدیقین کے ساتھ تعلق بناؤ، قرآن کہتا ہے شہداء کے ساتھ تعلق بناؤ، قرآن کہتا ہے صالحین کے ساتھ تعلق بناؤ۔ اگر ہم ان تینوں کیٹیگریز کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی حیات طیبہ میں دیکھتے ہیں تو یہ تینوں خوبیاں آپ کو اکٹھی ایک ہی شخصیت میں نظر آئیں گی، اس ذات کا نام سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حاضرین محترم، آؤ ابتدائی خاکہ رکھ کے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام یہ کون ہیں؟ یہ امام باقر علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور امام باقر کون ہیں؟ یہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ اور امام زین العابدین کون ہیں؟ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور امام حسین کون ہیں؟ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہیں۔ حاضرین محترم، یہ باپ کی طرف سے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے لخت جگر، یعنی امام باقر علیہ السلام، امام زین العابدین،
امام حسین علیہ السلام اور امام علی المرتضی. اب ذرا آگے بڑھیے، والدہ کی طرف سے آپ کا نسب کہاں تک جاتا ہے، اور یہیں سے ہی محبت کا ایک بڑا خاص پیغام ملنے والا ہے. قاری صاحب ذرا سنیے بڑی محبت کے ساتھ، اور یہ بڑا توجہ طلب. آپ کی والدہ، ان کا نام حضرت امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ام فروہ. اب ذرا توجہ سے دیکھیے، ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں. اب آپ دیکھیے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ کے والد کا نام یعنی آپ کی والدہ کا نام ام فروہ، اور آپ کی والدہ کے والد وہ ہیں حضرت قاسم، اور حضرت قاسم وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں. اچھا ادھر آ جاتے ہیں ماں کی طرف، تو ذرا دیکھیے باپ کی طرف بھی نسب حضرت ابو بکر صدیق تک جاتا ہے. ادھر ماں کی طرف سے دیکھیے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ کا نام میں نے بتایا ام فروہ، ان کے والد حضرت قاسم، ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق. اب حضرت ام فروہ کی جو ماں تھیں وہ ذرا سنیے، حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کا نام حضرت اسما، اور حضرت اسما کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. تو باپ کی طرف سے بھی نسب حضرت ابو بکر صدیق تک جاتا ہے، اور والد کی طرف سے بھی نسب حضرت ابو بکر صدیق تک جاتا ہے. اور ادھر جب ڈائریکٹ اپنے باپ کی باری آتی ہے تو پھر کیسا حسین گلدستہ ہے کہ ادھر آپ کے والد امام باقر، آپ کے والد امام زین العابدین، آپ کے والد امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، اور ان کے والد مولا کائنات مولا علی المرتضی. اب یہ حسین گلدستہ اہل بیت اطہار کا وہ ایسا حسین گوشہ آپ کو نظر آئے گا کہ محبت اہل بیت بھی امام جعفر صادق کی جھولی سے ملے گی، محبت صحابہ بھی حضور سیدنا امام جعفر صادق کی خیرات اور ان کی جھولی سے میسر آئے گی. یہ حسین سنگم ہیں کہ جن کے اندر صحابہ کرام کا ادب بھی ملے گا اور اہل بیت اطہار کی محبت بھی میسر آئے گی. آگے بڑھتے ہیں. آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری میں ہوئی، 17 ربیع الاول کو ہوئی، پیر کے دن ہوئی، اور اس وقت ہوئی جب حضرت امام زین العابدین آپ موجود تھے، اور امام زین العابدین کا وصال جب ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک 31 برس یا بعض روایات کے مطابق 34 برس تھی. یعنی حضرت امام جعفر صادق نے کم و بیش 30-32 سال اپنے دادا حضرت امام زین العابدین کی حیات طیبہ میں وقت گزارا ہے. اور ڈائریکٹ فیضان جو انہوں نے اپنے دادا حضرت مولا علی المرتضی سے لیا تھا، وہ سارے کا سارا علم کا خزانہ خود براہ راست اپنے دادا سے حاصل کیا ہے. حاضرین محترم، اب یہ امام جعفر صادق جن کا یوم وصال 15 رجب المرجب ہے، اور ہم آج 16 رجب المرجب میں جمعہ کی اوقات میں موجود ہیں، ان کا علمی مقام و مرتبہ ذرا جانیے کہ جب یہ خیرات ساری کی ساری ڈائریکٹ اپنے دادا سے مولا کائنات مولا علی المرتضی، جن کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے چونکہ مجھے تاجدار کائنات نے اپنے علم کے شہر کا دروازہ بنایا، تو اللہ رب العزت نے اب علم کی خیرات میں علی کو اتنی عطا فرما دی ہے کہ اگر میں علی بسم اللہ کی با کی تشریح لکھنے لگ جاؤں تو 70 اونٹ اس بسم اللہ کی با کی تفسیر کے ساتھ بھر جائیں گے. صرف بسم اللہ کی با کی تشریح، اتنا علم عطا کیا. تو سوچو جس شہر علم کے دروازے کے علم کا یہ عالم ہو، اس شہر علم محمد مصطفیٰ کے علم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. دوستو
یہ تذکرے کیوں کرتے ہیں ہم؟ ایک تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خود حکم دیا قرآن میں. کیا حکم دیا؟ فرمایا نیک بندوں کا ذکر کیا کرو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. میں اس بات پہ ہمیشہ زور دیتا ہوں جب بھی ایسا موقع آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی عظیم ہستی کا تذکرہ کرتے ہیں تو بعض ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جمعے کا خطاب تھا تو شخصیات کا تذکرہ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ بھئی پچھلے جمعہ بھی بتایا کہ مولا علی المرتضیٰ کا ذکر کیوں کرتے ہیں، صحابہ کرام کی عظمت کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں. اب ڈائریکٹ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. کیا کرو؟ مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کرو. اب مریم علیہ السلام وہ کوئی نبی یا رسول نہیں ہیں، اللہ کی نیک بندی ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے انبیاء کا تذکرہ کرنے کا حکم دیا. جب ہم کسی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے علمی مقام و مرتبہ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کے حکم کے مطابق قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. حاضرین محترم، اب ذرا آگے بڑھئے. یہ کون ہے امام جعفر الصادق، جن کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ فقہ کے 4 امام ہیں ہمارے اہل سنت کے، ان میں سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے ہم مقلد ہیں، اور نماز کا طریقہ، عبادات کا طریقہ، یہ سارے انہوں نے جو آقا علیہ السلام سے حدیث لی ان کے مطابق ہم عمل پیرا ہو کر نماز پڑھتے ہیں. حاضرین محترم، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ڈائریکٹ 21 صحابہ کرام سے ملاقاتیں تھیں. بولیے کتنے صحابہ کرام کی؟ 21 صحابہ کرام سے ملاقاتیں. اور صحابہ کرام سے مل کے پوچھتے کہ آقا نماز کیسے ادا کرتے، آقا فلاں جگہ گئے تو کیا ہوا. تو جو صحابہ کرام ڈائریکٹ امام اعظم ابو حنیفہ کو بتاتے گئے وہ اپنی حدیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں جمع فرماتے گئے. اب یہ میرا موضوع آج نہیں. وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اہل بیت اطہار میں امام جعفر الصادق سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں دیکھا. اور یاد رکھ لیں، فقیہ وہ ہوتا ہے جس کو صرف قرآن اور حدیث کا لفظی مطلب نہ آتا ہو بلکہ اس کا مفہوم بھی آتا ہو، اور ایسا آتا ہو کہ اس علم میں جتنے بھی اور امام پائے جائیں ان سب کی رائے بھی اسے پتا ہو، اور سب کی رائے لے لینے کے بعد اپنی رائے دینے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو. مثلا میں ہوں آپ کے سامنے تو میں کیا کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے علم لیتا ہوں اور پہنچا دیتا ہوں، اس میں اپنی رائے بولو نہیں دیتا. اچھا کیوں؟ میں فقیہ نہیں. عالم کا کام یہ ہے، علم والے کا کام یہ، وہ لیتا ہے آگے پہنچا دیتا ہے. فقیہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی بھی سنتا ہے، اس کی بھی سنتا ہے، اس کی بھی سنتا ہے، ہر ایک کو پڑھتا ہے. پڑھ لینے کے بعد اسے سب کے علم کا بھی پتا ہوتا ہے. ان کو پڑھ لینے کے بعد پھر ایسی صلاحیت اللہ رب العزت نے اسے عطا کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی رائے بھی اس کے بارے میں دیتا ہے کہ یہ انہوں نے کہا، یہ انہوں نے کہا، یہ انہوں نے کہا. میں ان ساری باتوں کو سوچ کر یہ کہہ رہا ہوں، فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ میں نے حضور کی پوری اہل بیت میں امام جعفر الصادق سے بڑھ کر کسی کو نہ عالم پایا نہ کسی کو فقیہ پایا. اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی فرماتے ہیں امام جعفر الصادق کے بارے میں. کہتے ہیں آپ یاد رکھ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ عمر بھر پڑھتے رہے، صحابہ کرام سے بھی ملے، احادیث بھی لیں. آپ کے کم و بیش 11,000 اساتذہ امام اعظم ابو حنیفہ کے، جن سے انہوں نے حدیث بھی لی، جن سے انہوں نے تصوف بھی لیا بہلول مجذوب سے، اور دیگر ائمہ اور محدثین سے پڑھے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر الصادق کے بارے میں فرماتے ہیں. اب آج امام جعفر الصادق کا تذکرہ کر لیا جائے تو اہل سنت
جن کا مدار سارے کا سارا امام اعظم ابو حنیفہ پر ہے، وہ کہہ دیتے ہیں اچھا انہاں کونڈیاں دا ختم تو آیا، اے بھی شیعہ ہو گئے، اچھا انہاں امام جعفر صادق دا ذکر کر لیا، اے بھی شیعہ ہو گئے۔ ہم ہر فتوے تو ہم لے کے بیٹھے۔ اب میں بتاتا ہوں ذرا وہ امام جعفر صادق جن کا تذکرہ کرنا جرت کوئی نہیں کرتا، ہمت کوئی نہیں کرتا، اور ہم نے اپنا خزانہ علم اٹھا کر دوسروں کی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، جنہوں نے ہزاروں اساتذہ سے پڑھا، جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقاتیں کر کے فقہ اور حدیث کا علم مرتب کیا، وہ امام جعفر صادق اپنی پوری زندگی میں امام جعفر صادق سے صرف 2 سال پڑھے۔ بولو کتنے سال پڑھے؟ 2 سال۔ اب پڑھنے کے بعد ذرا یہیں سے امام جعفر صادق کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے اہل سنت پوری مقلد ہے، وہ کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، خدا کی قسم اگرچہ میں ساری زندگی ائمہ سے پڑھا، محدثین سے پڑھا، صحابہ سے پڑھا، اہل علم سے علم لیتا رہا، لیکن ساروں سے علم لینے کے باوجود اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ آئے ہوتے جن 2 سالوں میں میں امام جعفر صادق کی مجلس میں بیٹھتا رہا، خدا کی قسم کیا نعمان، یعنی ان کا اپنا نام امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ نعمان بن ثابت تھا، کہتے ہیں لولا السنتان، اگر میری زندگی میں یہ 2 سال نہ ہوتے لہلک النعمان، نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اب آپ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ وہ سارا علم اہل بیت اطہار کا، اور وہ باب علم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی المرتضیٰ کی بارگاہ سے جو علم ٹرانسفر ہو کر امام جعفر صادق تک پہنچا، وہ سارا علم امام اعظم ابو حنیفہ کی جھولی میں، اور جھولی میں لے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 سال میرے ساری زندگی کے سارے سفروں ساری محنتوں سے بڑھ کر ہیں۔ اس لیے امام جعفر صادق یہ وہ امام ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تصوف میں، روحانیت میں، اولیاء کرام میں بڑا نام، تصوف کا سفر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ وہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں، میں نے ہمیشہ اولیاء کرام کا تذکرہ اور اولیاء کرام کا وہ چہرہ آپ کے سامنے رکھا کہ جس میں کراماتیں نہیں تھیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کرامت کا انکار کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن میں کراماتیں بیان ہوئی، لیکن کراماتیں بھی من گھڑت، یعنی افراط میں بھی نہ جائے بندہ اور تفریط میں بھی نہ جائے، مکمل انکار بھی نہ کرے اور من گھڑت بھی معاملات نہ کرے۔ حاضرین محترم، اب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کل اولیاء کرام ہوں، ساروں نے جتنا بھی مقام پایا وہ کرامتوں سے نہیں پایا، علم کے راستے سے پایا۔ بولیے کس راستے سے پایا؟ اب وہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہ تعارف نہیں کروایا جاتا، ان کے بارے میں بھی کچھ صحیح اور بہت ساری من گھڑت کراماتیں سنا کے ان کے مقام مرتبہ کو بھی نیچے کیا جاتا ہے۔ اب وہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی علم حاصل کرنے کی خاطر کس کی مجلس میں جا کے بیٹھتے؟ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں۔ امام جعفر صادق، اللہ رب العزت نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی شخصیت عطا کی تھی کہ کوئی ان کی مجلس میں آ کے بیٹھتا تو ایک لمحے کے لیے بھی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی تھی۔ اب ذرا سنیے، امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دن درس دے رہے ہیں، اور درس دیتے دیتے فرماتے ہیں بایزید بسطامی وہ طاق سے فلاں کتاب اٹھا کے لاؤ، الماری سے فلاں کتاب اٹھا کے لاؤ۔ سر اٹھاتے ہیں، حضور طاق کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے ونڈو؟ کہاں کتاب پڑی ہے؟ اب ذرا سنیے، امام جعفر صادق نے فرمایا بایزید اتنا عرصہ ہو گیا، کئی سال سے تم یہاں میرے پاس پڑھ رہے ہو، علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہو، تو کیا تمہیں ابھی تک طاق کا نہیں پتا؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا حضور میں آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہوں، علم کے موتی،
علم کی خیرات، علم کا نور آپ اس طرح بانٹتے ہیں کہ میں آپ کے چہرے کو ہی تکتا رہتا ہوں، میرا کبھی ارد گرد دھیان ہی نہیں گیا ہے۔ آپ علم مصطفیٰ کی خیرات، علم علی المرتضیٰ کی خیرات اس قدر بانٹتے چلے جاتے ہیں کہ اتنا عرصہ مجھے آپ سے پڑھتے ہوئے ہو گیا، میرا دھیان کسی طاق کی طرف کبھی گیا ہی نہیں۔ فرمایا ہاں اے با یزید، میں تمہیں اسی بات کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ فرمایا ہاں تو نے اتنی توجہ کے ساتھ میرا علم سارا جو علم مصطفیٰ تھا وہ وصول کر لیا ہے، جاؤ آج کے بعد بستام چلے جاؤ، جو علم مجھ سے حاصل کیا ہے علم مصطفیٰ کی خیرات ساری جا کے بستام کے لوگوں کو پڑھا دو اور سمجھا دو۔ حاضرین محترم، با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ وہ آپ سے پڑھے، پھر آگے چلیے عظیم محدثین جو آپ کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم وہ بھی آپ کے شاگرد، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے شاگرد، حضرت امام مالک۔ اب آپ دیکھیے نہ فقہ کا سفر امام مالک کے بغیر طے ہوتا ہے اور نہ حدیث کا علم امام مالک کے بغیر طے ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں جو قرآن مجید کے بعد سب سے اتھینٹک بک سمجھی جاتی ہے وہ بخاری ہے۔ بولیے کون سی ہے؟ اگر بات مشکل لگے تو میں ویسے کر تو آسان ہی رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے نا بات میری؟ اب ذرا سنیے، قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب اب سمجھا جاتا ہے کس کو؟ بخاری شریف کو، افضل الکتاب بعد القرآن۔ جب تک امام بخاری کی بخاری نہیں آئی تھی اس وقت تک، کیونکہ یہ آئی 255 ہجری یعنی تیسری ہجری میں، اب اس سے پہلے امام مالک گزر گئے اور پہلی صدی ہجری میں گزر گئے۔ حاضرین محترم، جب تک بخاری نہیں آئی تھی افضل الکتاب بعد القرآن امام مالک کی موطا کو سمجھا جاتا تھا۔ یہ موطا امام مالک کی حدیث کی کتاب، اس کو سمجھا جاتا تھا۔ اب وہ امام مالک جن کی حدیث کی کتاب کو یہ درجہ حاصل ہے کہ وہ قرآن کے بعد اعلیٰ سمجھی جاتی اور آج بھی اس کی حیثیت مسلمہ، اور وہ امام مالک جن کی پوری الگ فقہ، وہ بھی شاگرد کسی اور جگہ کے نہیں ہیں، وہ بھی شاگرد سیدنا امام جعفر صادق ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک۔ اب اگلے نام قاری صاحب اور اہل علم یہ تو جانتے ہیں، انہوں نے سن رکھے ہیں، اور میں نام لوں گا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے کتنے بڑے محدثین تھے، آئمہ تھے، جو سارے کے سارے امام جعفر صادق کے شاگرد، اور یہ سارے آئمہ اہل سنت کے آئمہ حدیث ہیں، جن میں پہلا نام یحییٰ بن سعید انصاری، امام ابن جریج، اس کے بعد شعبہ بن حجاج، پھر سفیان بن عیینہ، پھر حضرت سفیان ثوری، اور ان سمیت سینکڑوں ہزاروں محدثین سارے کے سارے ایک جگہ پر علم کی خیرات لیتے نظر آتے ہیں، اور اس ذات کا نام سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں اموی خلیفہ جس کا نام تھا خلیفہ منصور، وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تھا، اور وہی زمانہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا، اور اسی ظالم نے بعد میں آپ کی شہادت تک کے معاملات کو کرنے کی کئی بار کوشش کی، مگر میرا آج وہ موضوع نہیں، میں آپ کی علمی آخری بات علم کے تناظر میں رکھ کے آپ کے فرمودات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے منصور نے بلایا اور بلا کے کہا کہ امام جعفر صادق کا بڑا لوگ ادب اور احترام کرتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آئیں میرے دربار میں، اور دربار میں بیٹھ کر آپ امام جعفر صادق سے 40 سوال کریں۔ بولو کتنے سوال؟ تو جب آپ سوال کریں گے وہ جواب نہیں دے سکیں گے، آپ بھی بڑے امام ہیں، جواب نہیں دے سکیں گے،
تو وہ جو شہرت اور غلغلہ اور بڑی عزت و تکریم ہے وہ ادھر سے کم ہو جائے گی اور مجھے ملنا شروع ہو جائے گی۔ اب ذرا سنیے، امام اعظم ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کے کہنے پر چلا گیا، ادھر سے امام جعفر صادق کو بھی منصور کے دربار میں بلا لیا گیا، میں بار بار سوال کرتا گیا، 40 سوال میں نے بڑے علمی نوعیت کے پوچھے، لیکن آپ کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں، کوئی حوالہ موجود نہیں۔ ادھر میں مشکل سوال کرتا جاتا اور وہ فعل بدی میرے ہر سوال کا مجھے جواب عطا کرتے جاتے۔ کہتے ہیں جب جواب عطا کرتے گئے تو کہتے ہیں کہ پھر دربار بھرا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ خود فرماتے، میں نے منصور کو مخاطب ہو کے کہا، اے منصور، تو جس امام جعفر صادق کا علمی امتحان کرنا چاہتا ہے اور جن کی عزت اور شان کو گھٹانا چاہتا ہے، میں امام اعظم ابو حنیفہ تیرے دربار میں سینکڑوں ہزاروں درباریوں کے موجود میں اور ان کی موجودگی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ سب سے بڑا عالم، کیا سب سے بڑا عالم اہل بیت اطہار میں اگر آپ نے کوئی دیکھنا ہے تو امام جعفر صادق ہیں، کیونکہ ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، ان سے بڑا فقیہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک مجلس میں یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس لیے حاضرین محترم، بڑے بڑے آئمہ آپ کے شاگرد ہوئے، اب آپ کی تعلیمات کی طرف آتے ہیں، اور بالکل آخری 10 منٹ میں یہ ذرا سنیے، میں نے 40 اقوال آپ کے جمع کیے آپ تک پہنچانے میں۔ اب پہلا سنیے کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو ہماری محبت کا دعویٰ کرے، ہم اہل بیت سے محبت کرے، وہ کیا کر لے؟ 40 چھوٹی احادیث کو یاد کر لے۔ بولیے کتنی؟ اب علمی مقام رکھا تھا، کہہ سکتے تھے کہ جو ہماری کرامتیں بیان کرے، کہہ سکتے تھے جو ہماری کہانیاں سنائے، کہہ سکتے تھے کوئی یہ کرے وہ کرے، نذرانے لائے، لنگر پکائے، کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں کہا۔ فرمایا ہم بھی علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والوں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والوں، تمہیں بھی علم کی خیرات دیتے ہیں۔ فرمایا جو 40 احادیث کو یاد کر لے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو عالم اور فقیہ بنا کے اٹھائے گا اور اس پر اپنی دوزخ کو ہمیشہ کے لیے حرام فرما دے گا۔ 40 احادیث یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ یہ بھی تو حدیث ہی ہے نا کہ ہمیں یاد ہو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے تھے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بھی تو حدیث ہی ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ یہ بھی تو حدیث ہی ہے نا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے کیسے تھے۔ یہ بھی تو حدیث ہی ہے نا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز کیا تھا۔ یہ بھی تو حدیث ہی ہے نا کہ کوئی بندہ آ جاتا تو آقا علیہ السلام اس سے ملتے کیسے تھے۔ وہ آنے والا حضور کے ہاتھ چومتا، بدلے میں حضور اس بندے کے ہاتھ چوم لیا کرتے تھے۔ تو حاضرین محترم، اب آپ گنتے جائیں، 40 کوئی مشکل کام نہیں، لیکن یہ دھیان پختہ ہونا کہ مجھے 40 کام حضور کے یاد ہیں، 40 باتیں حضور کی یاد ہیں۔ فرمایا اللہ قیامت کے دن اسے عالم بنا کے اٹھائے گا، فقیہ بنا کے اٹھائے گا اور اپنی دوزخ کی آگ اس بندے پر حرام کر دے گا۔ پھر آگے چلیں، پھر فرماتے ہیں وہ بندہ، اب انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ دوسری روایت فرمایا قضاء حاجات المؤمن افضل من 1000 حجۃ۔ کسی بندے نے آپ کو کام کہا، ہم تو ہر وقت بیزی ہیں نا، کوئی کام نہ بھی ہو پھر بھی بیزی ہیں، کوئی کام نہ بھی ہو آپ فون آ جائے یار یہ میرا کام کر دیں، اور 100% ہماری کوشش ہوتی ہے اس کا کام بولیے نہ کیا جائے، کیوں ٹائم ہی نہیں۔ جانا شام کو ہوگا تو بتا دیں گے ابھی جانا ہے، تو کہا نہیں، آپ کو کسی نے کہا میرا یہ کام کر دیں، تو فرمایا اس بندے نے کہا میرا یہ کام کر دو، آپ نے بدلے میں جا کے وہ کام کر دیا، اس کا اجر کیا ملے گا؟ نمبر 1 فرمایا اس کا اجر ملے گا اللہ 1000 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، 1000 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر عطا فرمائے گا، اور 1000 گھوڑے
अल्लाह के रस्ते में जिहाद पर भेजने का अजर अता फरमाएगा। दोस्तों, आइम्मा अहले बैत अतार हो या सहाबा किराम हो या कुल कुरान और हदीस का मैसेज हो, सारे का सारा इंसानियत के दर्द के गिर्द घूमता है। फरमाया जो बंदा जिसके जितने काम आता जाएगा, अल्लाह उसके दुनिया और आखिरत में उतने दर्जात को बुलंद फरमाता जाएगा। फिर फरमाया तीसरी बात, फरमाते हैं हमसे मोहब्बत करने वालों, हमारा तज़किरा करने वालों और हमारे नाम पर लंगर और ख़त्म दिलवाने वालों, हमारे नाम पर जिंदगियां बनाने वालों, सुनो, अव्वल मा युहासिबु बिही अल अब्दु अस्सलात। कहते हैं क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो बंदे से होगा वो नमाज का होगा। बोलिए किसका होगा? अगर ऊंची बोलो ना, किसका होगा? नमाज का होगा। फ़इन्न कबिल, तो जिसका ये मामला कबूल हो गया और क्लियर हो गया, फरमाया उसके बाद उससे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। और जो यहां फंस गया कि नमाजें नहीं थी, इबादत नहीं थी, मस्जिदों से 5 वक्त आवाज आती रही, क्या हय्या अलस सलात, हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, और हम सुन के नज़र अंदाज करते रहे। और अब तो घरों के हालात, पहले ये होता था टीवी चलो अजान के लिए बंद हो जाता था, ख़वातीन भी सर पे दुपट्टा नहीं होता था तो ओढ़ लेती थी। अब ऐसे मुफक्किर और उलमा भी सोशल मीडिया पर आ गए कि जो इतना सा अदब था उसको ये कह के ख़त्म करवा रहे हैं। मैंने क्लिप सुना, ये कह के ख़त्म करवा रहे हैं, ओ जी ये केड़ा शरीयत च लिखा है, ये नवी बिदत है। मैं बस हर काम बिदत बिदत कर करके नौजवानों को बागी कर दो। ओ भाई चलो और कुछ नहीं तो इतना अदब और एहतराम जो आपने अजान का किया, क्या अल्लाह के नाम का अदब करने का कोई अजर नहीं है? क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम आ जाने पर हम अपना चेहरा, अपनी निगाहें झुका लेते हैं और अदब से उस नाम को चूम लेते हैं? भाई क्या इस अदब और एहतराम का कोई अजर नहीं? कुरान बयान कर रहा है अदब करोगे ईमान मिलेगा, नहीं करोगे तो अमाल ऐसे बर्बाद हो जाएंगे कि तुम रहोगे गुमांड में कि मेरे पास इतना कुछ है, इतनी नेकियां हैं, अल्लाह ने सारी वो तुम्हारी हिस्ट्री डिलीट की हुई होगी, तुम्हारे पास पल्ले कुछ भी नहीं होगा। अब हाज़रीन मोहतरम, बात को मैं आगे बढ़, कहते हैं पहला सवाल नमाज का होगा, इसमें अगर कामयाब हो गए तो आगे कामयाबी है, सवाल ही कोई नहीं होना। और अगर यहां फंस गए तो फिर आगे कामयाबी का कोई रास्ता नहीं है। आगे चलें, फिर क्या कहते हैं? कहते हैं सुनो, जो तुमसे कता ताल्लुकी करे। अब ये सारी अरबी इबारात मेरे सामने, मगर वक्त कम है, 3 मिनट मेरे पास रह गए, मैं उसमें लेकर आया था 40। अब जरा चौथी सुनिए, फरमाते हैं जो तुमसे कता ताल्लुकी करे, ताल्लुक तोड़े, मोमिन वो है जो जोड़ने वाले से ना जोड़े, सिर्फ उससे जोड़े जो आपसे ताल्लुक को तोड़ता है, इसी को सिला रहमी कहते हैं। फिर कहते हैं जो तुम्हें देने से हाथ रोके, फुला वक्त में मुझे काम पड़ा था, इसने मेरा काम नहीं किया था, ये मेरे काम नहीं आया था, आज मैं इसके काम क्यों आऊं? नहीं, फरमाया ऐसी कैफियत आ जाए तो फिर ये सोचो कि इसने तो नहीं किया था। मैं इमाम जाफर सादिक का मानने वाला हूं, मैं हुजूर की अहले बैत का मानने वाला हूं, मैं हुजूर के असहाब की ताज़ीम करने वाला हूं, मैं अल्लाह का बंदा, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ठीक है, करें कबूल, लेकिन उससे पहले अखलाक के मोहम्मदी का रंग कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक तोड़ता, आप उसके घर जाके उससे जोड़ रहे होते। ताजदार कायनात को देने से कोई रोकता। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं एक ही तो चीज़ है जो मैंने 10 साल 11 साल हुजूर की खिदमत में रह के देखी कि एक शय आका के पास नहीं थी, बाकी सब कुछ था। और वो क्या नहीं था? एक लफ्ज़ नहीं आका की ज़ुबान पे नहीं था। जो भी आता जाता आका उसको अता करते जाते। फिर कहते हैं आका अलैहिस्सलाम की खानवादे की ये अजीम हस्ती, फिर क्या कहते हैं? फरमाया
3 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, सारे मुसलमानों में आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वो क्या? नंबर 1 फरमाया, जब भी तुमसे कोई कर्ज मांगे तो नबी हो तो प्रैक्टिकली उसके लिए कर्ज अरेंज करके उसको दो। फरमाया मोहब्बत पैदा होगी। दूसरा फरमाया मेहमान नवाजी को बढ़ाओ, मेहमान आ जाएं तो अपना दस्तरखान वसी कर दो, ये भी ना देखो कि पीछे क्या है, और ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से मेहमान नवाजी करो। और तीसरा फरमाया इन्फाक फी सबीलिल्लाह, गरीबों ज़रूरतमंदों का मामला आए या अल्लाह के रास्ते में उसकी मस्जिद और उसके घर और उसके दीनी मामलात का मामला आए तो फिर पीछे ना हटो, अल्लाह के रास्ते में बेदुरेग खर्च करो। फरमाया कर्ज की आदत अपनाओ, कर्ज देने की आदत अपनाओ, दस्तरखान वसी रखने की आदत बनाओ, अल्लाह और इंसानियत के रास्ते में खर्च करने की। ये तीनों अमल सोसाइटी में आम कर दो, झगड़े नफरतें ख़त्म हो जाएंगी, पूरा मुआशरा जन्नत का अमली नमूना बन जाएगा। फिर फरमाते हैं इमाम जाफर सादिक, अब मैं कुछ अमली बातें सुनिए ज़रा, फिर क्या फरमाते हैं। फरमाया जो शख्स कुरान मजीद को सामने रख कर उसकी तिलावत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी आंखों के नूर में इजाफा फरमा देता है। नंबर 1। नंबर 2, अब अगली सुनो। फरमाया सिर्फ यही नहीं, जुमला बड़ा ख़ास है। फरमाया जो कुरान सामने रख कर, ये कौन फरमा रहा है? इमाम जाफर सादिक, जिनका हम सिर्फ तज़करा बस फ़ज़ाइल और भाई तालीमात उनकी हकीकत में क्या है मैंने आज के जुमातुल मुबारक में आपके सामने रखा, उनका इल्म से वास्ता क्या था। और आज पाकिस्तानी मुआशरा सबसे कम जिस शय पर खर्च करता है वो क्या है? एजुकेशन। पाकिस्तान का कौमी बजट हुक्मरानों का 75, 70, 80 साल से सबसे कम जिस सेक्टर में जाता है वो भी इल्म, 1.9%। किसी भी हुकूमत का उठा लें, मुझे किसी से कोई गरज नहीं, आप खुद जायजा लें, इतना कम बजट तालीम पर खर्च होता है। वालिदैन की भी तरजीह ये है, FSC कर ली उसके बाद बड़ी रेशो इल्म से दूर। कौन पहुंचता है MPhil और PhD तक, कौन पहुंचता है आला उलूम तक? आगे बढ़ रहा हूं, ये वो तालीम कहते हैं कुरान के साथ जुड़ो। जितनी देर कुरान पढ़ोगे, कसरत से पढ़ोगे, अल्लाह आंखों के नूर को बढ़ाएगा। और सिर्फ यही नहीं, फरमाया उसके वालिदैन के गुनाहों का बोझ भी अल्लाह हल्का कर देगा, अगरचे उसके वालिदैन काफिर ही क्यों ना हो। मेरी बात को समझे? इमाम जाफर सादिक फरमा रहे अगरचे उसके वालिदैन काफिर ही क्यों ना हो, कुरान पढ़ो, अल्लाह उसके काफिर वालिदैन के गुनाहों का बोझ भी हल्का कर देगा। और अगर वालिदैन भी ईमान वाले हों और इधर औलाद कुरान की तिलावत करे और वालिदैन चले भी गए हों तो ज़रा सोचो कि कुरान तो वो यहाँ पढ़ रहा है, उसका अजर अल्लाह उसके वालिदैन को दुनिया में हयात हैं तब भी दे रहा है, कब्र में चले गए हैं तब भी वालिदैन को उसका अजर जा रहा है। और आखिरी बात करके बात को ख़त्म करता हूँ। इमाम जाफर सादिक 40 रिवायात थीं, मगर उनमें से जितनी भी हो सकी अब ये सुनिए क्या फरमाते हैं। कहते हैं दुआ कबूल होने के 4 औकात हैं। बोलिए कितने? 4 औकात हैं। इमाम जाफर सादिक बयान फरमाते हैं जामे अहादीस में, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 178 बयान करते हैं दुआ कबूल होने के 4 औकात हैं। पहला वक्त है तहज्जुद का, दूसरा वक्त है फजर की नमाज के बाद का। बड़ी जोश व जज्बे वलवले के साथ हम सो रहे होते हैं इस टाइम, हैं वो क्या मियाँ मोहम्मद बख्श ने फरमाया था ना, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगण वालियां कारण खुला है दरवाज़ा। का दुआ कबूल होने के ये 4 औकात, पहला कौन सा? तहज्जुद का, दूसरा फजर की नमाज के बाद का, तीसरा फरमाया जोहर की नमाज के बाद का, और तीसरा फरमाया असर की नमाज के बाद का। फरमाया इन औकात में जो दुआ मांगी जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को
قبول فرماتا ہے۔ دوستو یہ وہ تعلیمات ہیں ساری کی ساری جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور میں بڑا ایک خاص میسج تھا اس میں جو آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، میں نے اس کو پڑھا تو میں نے چاہا کہ یہ کام تو یہ بات ہر صورت میں نے آپ تک پہنچانی ہے۔ اب خیر اللہ رب العزت ہمیں انہی باتوں پر اپنی بارگاہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو یقیناً دنیا بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی، اور بولیے آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ان ساری باتوں کو پڑھ لینے کے بعد ایک بات واضح طور پر جو ہمیں پتہ چلتی ہے، یہ آخری آپ کی اجازت سے سنانا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں تھا یہ بات بڑی خاص۔ اب ذرا سنیے، ایک چھوٹا سا معاملہ ہے جو ہم دنیاوی طور پر کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تیار ہیں؟ ایک دفعہ ذرا سبحان اللہ بول دیں، اور یہ ذرا جملہ میرا سنیے۔ کہتے ہیں کہ یہ تعلق کو مضبوط کرنے کے معاملے میں بڑی خاص بات فرمایا کہ ایک بندہ تھا، اس نے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اس کے خلاف کوئی بات کر دی، خلاف بات کر دی۔ اچھا، بات خلاف ہو گئی۔ اب وہ بھائی آ گیا دوسرا پوچھنے کے لیے کہ اے بھائی تو نے یہ بات میرے خلاف کی ہے؟ تو اگر وہ یہ آگے سے کہہ دے کہ میں نے نہیں کی، حالانکہ بولیے کی ہے، تو اس کو کیا چاہیے؟ وہ ان کی بات پر یقین نہ کرے، ٹھیک ہے، جس نے اس کو بتایا کہ یہ کی ہے، وہ اس کی بات پر یقین کرے جس نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ، پھر تفشیش میں نہ پڑے۔ اب روایت میں کیا آتا ہے؟ روایت میں آتا ہے، فرمایا اگر وہ بندہ 40 آدمیوں کو ساتھ لے آئے کہ یہ 40 بندے گواہی دے رہے ہیں کہ تم نے یہ بات کہی ہے، اور وہ آگے سے کہہ دے کہ میں نے یہ بات بولیے نا نہیں کی، تو فرمایا اس کو 40 گواہوں کی طرف نہیں دیکھنا ہوگا، اس کو اپنے اس مسلمان بھائی کی بات کو ماننا ہوگا، ہاں اس نے نہیں کی ہے۔ فرمایا جو ایسا کرے گا اس کا مطلب ہے اس نے عیبوں کو چھپایا، اور جو عیبوں کو دنیا میں چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے سارے عیبوں کو چھپا دے گا۔ دوستو 40 گواہ بھی آ جائیں کسی کے خلاف تو آپ نے اس کی بات ماننی ہے جس کے ساتھ آپ کا تعلق۔ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تعلق توڑو نہیں، تعلق کو، اور یہاں تو ہم تصدیق بھی نہیں کرتے، پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔